اللہ 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 نور رمضان آیا 400. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہم کا نظام زہرا کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں سیف ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام ہدایت. سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو ہمارے چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ ٹچ کر دیں تاکہ ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتے رہے. اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیا کریں. لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. اب ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے جو بھی کوشچنس ہیں وہ آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے. اور اگر کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، انشاءاللہ ضرور غور کریں گے اس پہ. آج 5ویں رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے نظام ہدایت. خدا نے نظام ہدایت میں کن ہستیوں کو اہل قرار دیا؟ نظام ہدایت کو اور جاننے کے لیے ہم رجوع کریں گے ہماری خواہر کی جانب. السلام علیکم خواہر، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بخوبی کرم ہے مولا کا. بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ کرم ہے مولا کا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام ہدایت. تو آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ نظام ہدایت آپ کا عنوان ہے اور عزیزم نہایت ہی کمپلیکیٹڈ عنوان ہے، اور میری کوشش ہے کہ اس کو جتنا یہ پیچیدہ عنوان ہے اس کو آسان لفظوں میں بیان کر دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی ذہنوں میں یہ مفہوم پہنچ جائے کہ آخر نظام ہدایت کسے کہا جاتا ہے. جی سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ یہ نظام ہدایت کے عنوان پر پروردگار عالم نے کن ہستیوں کو اہل قرار دیا. جی اب یہ جو لفظ اہل ہے یہ خود قرآن میں موجود ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ذکر ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک من قبل الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. واضح لفظوں میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے. اسی آیت میں اہل ذکر موضوع، جیسا کہ آپ نے لفظ کو بیان کیا تھا کہ اسی نظام ہدایت میں کن ہستیوں کو پروردگار عالم نے اہل ذکر اہل قرار دیا. اسی سورہ نحل کے آیت نمبر 43 میں کیا ذکر ہوا؟ وما ارسلناک من قبل بعد الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مفہوماً بیان کروں گی کہ پروردگار عالم کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی دیگر پیغمبروں کو بھیجا، الا نوحی ان پر وحی بھی نازل کی، اور پھر کیا کہا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بس جو چاہتا ہے کہ سوال پوچھے اسے چاہیے کہ اہل الذکر کے پاس جائے اور سوال پوچھے. یعنی واضح لفظوں میں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کوئی سوال ہے تو کس سے کرو؟ اہل ذکر سے کرو. عزیزان محترم، یہاں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پروردگار یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر کوئی سوال ہو تو کس سے مخاطب ہو؟ اہل الذکر سے. اب اسی آیت میں پروردگار عالم نے ایک مسئلے کو تو واضح کر دیا، وہ ہے کہ سوال کرو تو اہل الذکر سے کرو. لیکن دوسرے پروردگار عالم نے اسی آیت میں دوسرے مسئلے کو آشکار نہیں کیا، وہ یہ کہ کس سے سوال، اہل الذکر کون ہے. یعنی پہلا سوال تو یہ واضح ہے کہ سوال کرو اہل الذکر سے، اتنا کہا. اب کس سے سوال کرو یہ آشکار نہیں ہے. یہ واضح ہے کہ سوال کرو چاہے جون سا بھی سوال ہو. یہ نہیں کہا کہ صرف کیمسٹری کا سوال ہو، بایولوجی کا سوال ہو، سیاست کا سوال ہو، فلسفے کا سوال ہو. کہا کہ جو بھی سوال ہو اہل الذکر سے کرو. اب اس نقطے پر رک کر، کیونکہ اسی موضوع کو خشک نہیں کرنا، اور جیسا کہ علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں جیسا بھی موضوع ہو جب تک مکمل نہیں ہے جب تک ذکر علی ابن ابی طالب نہ ہو. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. تو یہاں میں ایک بات کہوں کہ جس چیلنج کے ساتھ خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں یہ ذکر کیا سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل الذکر سے. کہہ دیا جیسا بھی سوال ہو، معاشیات کا ہو، سیاست کا ہو، فلسفے کا ہو، کلام کا ہو، نحو کا ہو، صرف کا ہو، جو بھی سوال ہو اہل الذکر سے کرو. یہاں میں نے کہا تھا کہ ایک نقطہ ضرور بیان کروں گی
کہ اور در حقیقت ہمارے کوئی بھی ذکر مکمل نہیں ہے جب تک ذکر علی ابن ابی طالب نہ ہو. اور اسی موضوع کو خشک نہ کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گی کہ جتنے چیلنج سے خداوند متعال نے یہ کہا کہ سوال کرو اہل ذکر سے، جو مرضی سوال کرو، اسی طرح میرے اس نقطے پر ایک روایت اور ایک منظر سامنے آ گیا کہ مسجد کوفہ تھی اور امیر المومنین نے کوفہ کے منبر پر کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی پوچھ لو جو تمہاری دل چاہے قبل اس کی کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اب جس چیلنج سے خدا نے سوال کیا تھا، خدا نے واضح کیا، اسی چیلنج سے علی ابن ابی طالب نے یہ واضح کر دیا کہ کون ہے اہل الذکر. لیکن پھر بھی کچھ حضرات ہیں، کچھ عزیزن ہیں، کچھ مومنین کرام ہیں، میرے صاحبان احترام جو دوست اور برادران ہیں، جو بہنیں ہیں، جو خواہران ہیں، ان کے اس جملے کو واضح کرنے کے لیے فقط چند آیتوں کا سہارا لے کے آگے بڑھوں گی کہ اب قرآن میں ذکر ہوا. یہ تو میں نے در حقیقت ایک روایت کو بیان کیا تھا، حب آل محمد بھی اس ویڈیو کو، اس کلپ کو سنتے ہیں، اس لیے میں نے بیان کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ موضوع خشک ہو جائے. لیکن احکام پروردگار عالم کیا ہے اور خدا کیا کہہ رہا ہے، اس کو بھی واضح کرنا ہے. کہ پہلا حکم کیا ہوا کہ سوال کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل الذکر سے. پہلا احکام. احکامات بے شمار ہیں، لیکن اس نظام ہدایت کو سمجھانے کے لیے جو ایک دائرہ خدا نے کھینچا ہے اس دائرے کو بیان کرنا ہے. پہلا احکام یہ دیا کہ سوال کرو اہل الذکر سے، اور دوسرا حکم کیا دیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہمارے سامنے ہے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے ایک آیت کو بیان کیا تھا سورہ نحل کی 43ویں آیت، اسی موضوع کے حوالے سے چند آیتوں کا سہارا لے کے آگے بڑھوں گی کیونکہ یہ بھی واضح کرنا ہے کہ آخر اہل الذکر ہے کون، اور خدا احکامات انہی اہل الذکر کے حوالے سے کیا احکامات قرآن میں درج ذیل کیے ہیں. چند آیتوں کا فقط سہارا لوں گی. سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہمارے سامنے موجود ہے. خدا نے حکم دیا، کیا حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یعنی اے ایمان والوں تقوی اختیار کر لو. مفہوماً میں آپ کے خدمت پیش کر رہی ہوں کہ اب دوسرا حکم کیا، پہلا حکم یہ کہ اہل ذکر سے خطاب کرو، دوسرا حکم تقوی اختیار کر لو، تیسرا حکم کیا دیا اسی سورہ شورى کی، قرآن میں سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہمارے سامنے موجود ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ماں سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت اور اقربا سے محبت کی جائے. یعنی پہلا اہل ذکر سے خطاب کرو، دوسرا تقوی اختیار کرو، اور تیسرا مودت اہل بیت سے کرو، میرے اقربا سے، محمد کے اقربا سے. کچھ نہیں چاہتا ماں سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے. یہ تین حکم قرآن سے ہو گئے. آئیے اب حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ اہل ذکر ہیں کون. کیونکہ ہمارے پاس دو سرمائے ہیں تمام ملت جعفریہ کے لیے بھی اور تمام فقہ حنفیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی دو سرمائے ہیں. ایک ہے قرآن کتاب اللہ، اور دوسرا سنت پیغمبر، کیونکہ وہ سنت کو مانتے ہیں اور ہم بھی در حقیقت سنت کو مانتے ہیں. لیکن یہ جو سنت ہے، اس سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ اہل ذکر کون ہے. حدیث پیغمبر ہے مشہور و معروف، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت الاہل البیت ما ان تمسکتم بها لم تزلوا بعدی. یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یعنی میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میرے اطرت، میرے اہل البیت. عزیزان محترم، اب یہاں میں پوری دلیل کے ساتھ پورے اپنے ہوش و آواز میں ایک بات کو اور واضح کر دوں گی کہ یہ جو حدیث رسول ہے، یا اگر دیکھا جائے تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تب سے لے کر جو شروع کے 700 سال تھے تب تک یہی حدیث موجود رہی. شیعہ برادران میں بھی اور سنی فقہ سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی کتابوں میں یہی حدیث موجود تھی. لیکن اس کے 700 سال گزر جانے کے بعد ابن سعد نے اپنی کتاب میں اس حدیث پیغمبر کو تبدیل کیا، اور ہمارے سامنے وہ حدیث کیا موجود ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، یعنی کتاب اللہ و اطرت الاہل البیت ما ان تمسکتم بعدی بہا. یعنی اب مفہوم میں آگے بڑھوں گی کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک
किताब अल्लाह और दूसरे इतरत। दर हकीकत यही हदीस थी, लेकिन जब 700 साल गुजर गए, इब्न साद ने इस हदीस को तब्दील किया और क्या कहा, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरह कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताब और दूसरी सुन्नत। दर हकीकत मशहूर मारूफ है, आपने भी सुनी होगी जी बिल्कुल, कि अब इस हदीस को तब्दील कर दिया। लेकिन आज कौन सी हदीस मौजूद है? तमाम रावियान ने लिखा, तमाम मुफस्सरीन ने लिखा, तमाम चाहने वालों ने, जो जो आलिम दीन थे, अहले सुन्नत बरादरान की भी और अहले तशी बरादरान के जो जो आलिम दीन थे, फिक़्ह से ताल्लुक़ रखते थे, तमाम उलूम में महारत हासिल की थी, उन्होंने दोबारा इस हदीस को तब्दील कर दिया। और सही मुस्लिम, जो कि एक अहले सुन्नत बरादरान की सबसे बड़ी किताब है, उसमें भी ये हदीस इसी मायनों में मौजूद है जो 700 साल पहले थी। यानी मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरह कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताब अल्लाह और दूसरी इतरत। अज़ीज़ान मोहतरम, यहीं से मैं मुख्तसर करके आगे बढ़ूंगी कि आप जरा देखिए, यहाँ खुदावंद आलम ने जो हुक्म दिया, पहला हुक्म था अहले ज़िक्र से खिताब करो, दूसरा हुक्म तक़वा इख्तियार करो, तीसरा हुक्म क्या कि मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे अकरबा से मोहब्बत की जाए, सूरह शूरा की आयत नंबर 23। उसके बाद हदीस में क्या जिक्र हुआ कि मैं 2 गिरह कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताब अल्लाह, दूसरी इतरत। सही मुस्लिम में भी आज यही हदीस मौजूद है। तो अब नतीजा क्या निकलता है कि अगर यही जो अलग अलग पैगामात खुदा और उसके रसूल ने दिए, और आखिरी हदीस को बयान कर दूं क्योंकि 3 मैंने कुरान की आयतों का जिक्र किया, तो आइए जरा एक हदीस आखिरी बयान करके मैं इस इख्तिताम की तरफ आऊंगी, इस जिक्र को इख्तिताम की तरफ लाऊंगी कि अब हदीस रसूल दूसरी भी सुन लीजिए। कहा मसलक अहल बैत कमा सल सफीनतुन निजात, यानी मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, जो इसमें सवार होगा वो निजात पा जाएगा, जो मुंह फेरेगा वो गर्क हो जाएगा। बेशक मैंने बयान कर दी टोटल 5 हदीस और कुरान की रिवायात, कुरान की रोशनी में आपको ये अहल जिक्र बता दिया कौन है, खुदा क्या कह रहा है और रसूल क्या कह रहे हैं। अब जरा एक मैं आपसे सवाल करूं कि अगर यही जो 5 अहकामात हैं, ये अगर अलग अलग लोग हों और अलग अलग मुमालिक में रहते हों, तो आप जरा सोचिए कि अगर आपको सवाल करना होगा तो आप कनाडा जाएं, सही बात, तकवा इख्तियार करना होगा तो आप पाकिस्तान वापस आएं, ऐसा ही है। यानी अगर अलग अलग लोग हो तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अगर सवाल करें तो कनाडा पहुंचे, तकवा इख्तियार करें तो पाकिस्तान आ जाए। ऐसा नहीं करी कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है तो वहां तकवा इख्तियार करने वाले नहीं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर तकवा इख्तियार करें तो फला ममालिक में जाएं, और अगर इतरत अहले बैत को समझना है तो दूसरे तीसरे ममालिक में जाएं, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो या नतीजा ये निकलता है कि परवरदिगार ने और उसके हबीब ने ऐसे अहकामात बयान कर दिए जो इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। दर हकीकत ऐसा नहीं है। जब दर हकीकत ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल अलग अलग पैगामात दे दे, क्यों? क्योंकि फिर एक आयत की तरफ हम रुजू करेंगे और मैं फिर इस मौजू को आखिर की तरफ लाऊंगी, क्योंकि निज़ाम हिदायत मुख्तसर मुकम्मल बयान करना है कि अब जो आयत कह रही है वो मुकम्मल आयत है। आयत बयान करी, अहकामात अलग थे और हदीस नबवी अलग थी। क्या ये दोनों चीजें अलग हैं? रसूल अलग बयान करते हैं, अल्लाह अलग अलग बयान कर रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरह दहर की आखिरी आयत क्या कह रही है? वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ नहीं चाह सकते सिवाय जब तक इज़्ने परवरदिगार ना हो। तो कैसे मुमकिन है जब इंसान कुछ नहीं चाह सकता, तो कैसे मुमकिन है कि रिसालत की जबान से वो अल्फाज निकले जो खुदा नहीं चाहता? तो यानी खुदा वही कहता है जो पैगंबर कहते हैं, और पैगंबर वही कहते हैं जो किताब अल्लाह कहती है। जब ये दोनों मुख्तलिफ नहीं है, ये दोनों यकसा हैं, तो कैसे मुमकिन है कि अहले जिक्र कोई और होंगे? अहले जिक्र वही होंगे जिनके बारे में खुदा ये कह रहा है कि तुम कुछ नहीं चाह सकते जब तक इज़्ने परवरदिगार ना हो। तो जिन्होंने अपनी जिंदगी को परवरदिगार के हुक्म पर गुजार दिया, वो अहले जिक्र वही है जो इतरत भी है, अकरबा भी है, तकवा इख्तियार भी किया है, और वो हैं जिनके बारे में खुदा ये कह रहा है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे मोहम्मद और उनके अकरबा से मोहब्बत की जाए। यानी ये तो मालूम हो गया कि अहले जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये अहले जिक्र हैं जिनके बारे में खुदा और रसूल ने इरशाद फरमाया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो अहले जिक्र हैं, अगर नहीं, बिल्कुल बेआईन ही खुदा और रसूल ने कहा है वही अहले जिक्र हैं, 100% इस बात पर हम और आप मुत्तफिक हैं कि अहले जिक्र वही हस्तियां हैं। तो जब इस बात पर हम और आप मुत्तफिक हैं कि अहले जिक्र वही हस्तियां हैं, तब सवाल ये पैदा होता है कि आया इस दौरे हाजिर में अहले जिक्र कहाँ है?
اگر اب دیکھا جائے یہ نظام ہدایت ہے نا, تو اب ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہوتا ہے. تو اب اس دور حاضر میں اہل ذکر کہاں ہے غیبت کبریٰ میں؟ ایسا ہی ہے. فقہ جعفریہ کا یہی عقیدہ ہے کہ جو اہل ذکر ہے وہ غیبت کبریٰ میں ہے. تو کیا پروردگار عالم نے اس نظام ہدایت کو یہاں روک دیا, فل اسٹاپ رکھ گیا کہ اب غیبت کبریٰ میں ہے تو تم جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب ہمارا امام کتاب بحار الانوار میں بھی موجود ہے, اصول کافی میں بھی موجود ہے, اور دیگر شیعہ فقہ کے جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بڑی کتابیں موجود ہے کہ جب غیبت کبریٰ میں ہمارے وقت کے امام گئے تھے تو آخری مرحلے میں چوتھے نائب جن کا نام ہے ابو الحسن محمد سیمری, ابو الحسن بن محمد سیمری, 329 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال سے پہلے ایک خط جو وقت کے امام کا آخری خط تھا بحار الانوار اصول کافی میں موجود ہے, کہ اب وہ خط کیا تھا کہ جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات قریب تھے, کیونکہ یہ نظام ہدایت ہے جو آگے بڑھ رہا ہے نائبین کے ذریعے سے بڑھا, کیونکہ جب امام غیبت صغریٰ میں گئے نائبین 4 نائب تھے. اب میں مختصر کر رہی ہوں, آخری نائب کا ذکر کرنا ہے. الغرض یہ نظام ہدایت اس طرح 4 نائب کے ذریعے سے آگے بڑھا, جس کو جو سوال ہوتا تھا وہ نائب جاتا تھا امام سے سوال کرتا تھا, جواب لے کر ان کے پاس آ جاتا تھا. اب جو چوتھے نائب تھے ان کی زندگی کا خاتمہ قریب تھا, وفات قریب تھی, تو اللہ کے جو اہل ذکر ہیں, اللہ محمد آل محمد کے جو آخری فرزند تھے, جب آپ غیبت کبریٰ آپ کی سٹارٹ ہونے والی تھی, تو جب امام ایک مرتبہ غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا اور ابو حسن سیمری کی وفات کے دن قریب تھے, تو امام نے ایک خط لکھا, آخری خط جو امام کا موجود ہے بحار الانوار میں بھی. امام نے خط لکھا اور اس خط میں کہا کہ فقط وقت غیبت التامتی فلا ظہور الا بعد, کیونکہ اب میں غیبت کبریٰ میں چلا جاؤں گا اور اس کے بعد میرا ظہور نہیں ہوگا جب تک اذن پروردگار نہ ہو. فرمایا وصیحتی فہو کذاب المفتر, یعنی اس کے بعد اب جو غیبت اسٹارٹ ہوگی, غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا, اس غیبت کبریٰ کے مرحلے میں اگر کوئی تم سے یہ کہہ دے کہ ظہور ہو چکا ہے تو وہ کذاب ہے, مفتر ہے, جھوٹا ہے. تو اب یہاں پر جب امام کی غیبت کا مرحلہ آیا اور ابو الحسن سیمری کا وفات بھی ہو گئی 329 ہجری میں, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کس طرح یہ نظام ہدایت آگے بڑھا. اب یہاں میں امام کی آخری حدیث اور اس کے بعد اس نظام ہدایت کے آخری مرحلے میں آ جاؤں گی کیونکہ وقت نہیں ہے. امام کی آخری حدیث جس میں آپ نے ذکر کیا, کیا ذکر کیا؟ کہا کہ دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں, قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں, ان میں میرے راویان کی طرف رجوع کرنا, کیونکہ ابو الحسن سیمری اب تمہاری وفات کے بعد کوئی نائب مقرر نہیں ہوگا, کیونکہ میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں. مفہوم یہی تھا کہ وہ فقط وقت غیبت التامتی فلا ظہور الا بعد, کیونکہ میں غیبت کبریٰ میں چلا جاؤں گا اور اس کے بعد کوئی نائب مقرر نہیں ہوگا. اور جو میرے غیبت کبریٰ کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ ظہور ہو چکا ہے یا ظہور ہوا ہے, میں نے امام کو دیکھا ہے, تو وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے. اب چونکہ کوئی موجود نہیں ہوگا تو جو میرے شیعان اہل بیت ہوں گے وہ کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے کیا فرمایا معصوم کا قول کہ اب جو چاہتا ہے کہ سوال کرے, اپنے مسئلوں کو حل کرے, وہ کیا کرے؟ راویان کی طرف رجوع کرے. راویان کون ہیں؟ کہ جنہوں نے تمام ائمہ کی حدیثوں پر مکمل مہارت حاصل کری ہو. اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ کون ہیں؟ مجتہد ہیں, کہ جنہوں نے راویان میں مکمل عبارت حاصل کی, تمام ائمہ معصومین کی جو روایات ہیں ان میں مکمل مہارت حاصل کی. مجتہدین, اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا. جی فرمائیے. کہ جو لوگ مجتہدین کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے اور امام زمانہ کی تقلید کریں گے, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, پہلے اسی سوال کے حوالے سے میں عقلی دلیل دے دوں اور اس کے بعد پھر میں علم کی طرف آؤں گی. عقلی دلیل تو یہ ہے کہ آیا اگر آپ امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں تو کیا آپ کا براہ راست امام زمانہ سے تعلق ہے؟ اگر آپ کے دماغ میں یا ذہن میں کوئی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ امام کو خط لکھتے ہیں اور آپ کے پاس امام کا جواب آتا ہے, یا خواب میں امام آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ فلاں مسئلے کا یہ حل ہے, یہ انجام دو؟ در حقیقت ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہاں میرا براہ راست رابطہ ہے امام سے اور میں امام کی تقلید کرتا ہوں, امام مجھے سوال کے جواب دیتے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے, پھر کیوں تقلید نہیں کرتے؟
کہ بھائی ہم کسی انسان کو کیوں مانیں, وہ بھی تو گناہ گار ہیں, ان سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں, گناہ سب سے ہوتے ہیں. لیکن امیر مومنین کا یہاں ایک قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. صحیح بات ہے. اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ آپ کی عقل تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, آپ اس کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی شریعت نے ایک آپ کو ایک اور آسان ہنٹ دی ہے, راستہ دیا ہے, اور یہ کہ اگر آپ مجتہد کو نہیں مانتے, اس کے فتووں پر عمل کرنا نہیں جانتے, تو یہاں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجتہد کو نہ مانیں, آپ 12 علوم میں مہارت حاصل کر لیں. اگر آپ 12 علوم میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ پر تقلید حرام ہے, ساقط ہے, آپ خود فتویٰ دے سکتے ہیں. تو اب وہ 12 علوم کون سے ہیں جن پہ انسان کو مہارت حاصل کرنی؟ اگر جو شخص ان 12 علوم پر مہارت حاصل کر لے گا اس پر تقلید ساقط ہے, اور اگر وہ ان 12 علوم پر مہارت حاصل نہیں کر سکتا تو لازم ہے کہ وہ تقلید کرے, کیونکہ وہ اس لیول پر نہیں ہے کہ وہ مجتہد بن سکے. صحیح. اب وہ 12 علوم کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا علوم ہے عربی زبان, دوسرا علم صرف, تیسرا علم نحو, چوتھا عربی لغت, پانچواں علم منطق, چھٹا علم کلام, ساتواں علم حدیث, آٹھواں کیا ہے فن حدیث, نواں فن رجال, 10واں قواعد فقہ, اور 11واں اصول فقہ, اور 12واں کیا ہوگا فقہ. یعنی اگر ان علوم پر کوئی بھی انسان مہارت حاصل کر سکتا ہے تو وہ مجتہد بن سکتا ہے, اور اس پر تقلید ساقط ہے. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا, اور اگر اس عنوان کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا, ہم ضرور جواب دیں گے. اور آخر میں اپنی خواہر کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام. یا علی علیہ السلام مدد.